بڑے اور مقبول اعمال میں سے ایک عمل استغفار کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل ذکرہ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ لوگ استغفار کر لے اللہ ان کی گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرنے والوں کی مدد اللہ مال اور بیٹوں سے کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، خدا تعالی باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ ایک دوسرے مقام پر ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ اے پیغمبر آپ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عذاب الہی کے لیے مانی تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا رحمت تھے اور عذاب اللہ کے قہر اور غضب کا باعث ہے، تو ایک ہی زمین پر رحمت عامہ اور عذاب عامہ دو جمع نہیں ہو سکتے۔ وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، دوسری وجہ ان پر عذاب نہ آنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ استغفار کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل شریعت میں کہیں اور نہیں ہے کہ جہاں نبی کے برابر عمل ذکر کیا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ کائنات کا کوئی فرد کوئی عمل نبی کے برابر نہیں ہوتا ہے، پیغمبر اور وہ بھی پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے برابر کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے، لیکن فرمائیں کہ عذاب سے روکنے کے لیے ایک آپ کا وجود ہے اور دوسرا استغفار ہے۔ تو اس سے آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ استغفار کے ذریعے وہی خیر و برکت حاصل ہوگی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے حاصل ہوتی تھی۔ اس لیے استغفار کی کثرت کریں۔ رمضان المبارک کے بارے میں تو جو حدیث سلمان کی ترمذی میں آئی ہے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خصلتان لا بد لکما عنہما، دو کام کو تو تمہیں ضرور کرنے ہوں گے روزے کی حالت میں، کثرت لا الہ الا اللہ وان تستغفر، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوسرا کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عبد الرحمن اوزائی جو ترمذی میں حدیث کے شارح ہے اور راوی ہے، وہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، یہ بھی پورے استغفار کا جملہ ہے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ عذاب اور آفت کا ہے، کیونکہ انسان کے قابو سے یہ بات باہر ہے کہ وہ کسی عذاب یا آفت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ آفات انسان کی دنیا اور دین دونوں متاثر کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب پریشان حال ہوتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہوتا، وہ کمزور باتیں کرتا ہے، سخت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی آفات سے اور تکالیف سے اور پریشانیوں سے بچنے کے ہم سب محتاج ہیں۔ ہر لمحہ اور ہر گھڑی حق سبحانہ و تعالی کی بارگاہ الوہیت میں ہم ملتجی اور مستدعی لیتے ہیں کہ خدایا ہر قسم کی آفات اور صدموں سے محفوظ فرما۔ اس کا علاج قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے مال کی بھی ضرورت ہے کہ حلال ذریعے سے عزت کے تحفظ کے لیے مال ملے، اور اولاد کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد ہو جو اس زندگی کے لیے ایک سہارا ہے۔ تو استغفار کی وجہ سے فرمایا کہ یمددکم باموال وبنین، تم استغفار کرو اللہ مدد کر دے گا، بیٹے بھی دے دے گا اور مال بھی دے دے گا، اور خوشیاں بھی درکار رہتی ہے۔ تو فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات اور جنتیں نصیب کر دے گا اور نہریں چالو کرا دے گا۔ اس لیے استغفار میں کمی نہ کی جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کبھی اپنے دل کو بدلا پاتا ہوں، کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے، خوف و خطر دل پر محسوس کرتا ہوں، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، اس کو دور کرنے کے لیے میں انی لا استغفر اللہ سے استغفار کرتا ہوں، کل یوم 70 مرہ او 100 مرہ، روزانہ 70 یا 100 مرتبہ۔ اس لیے استغفار ہو اور کثرت سے ہو، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ نفس استغفار نہیں کہ آپ کا استغفر اللہ بس کیسا ختم ہو گیا، نہیں، استغفار سینکڑوں مرتبہ ہو، تب بلا کا مقابلہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آسمان سے جب بلا نازل ہوتی ہے تو جس آدمی کو پکڑتی ہے اس کے لیے وہیں سے جبڑے کھول لیتی ہے، منہ اتنا بڑا کھول لیتی ہے۔ یہاں سے اگر دعا، صدقہ، استغفار وافر مقدار میں ہو تو بلا کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس کو دھکا دے کے پیچھے دھکیل لیتے ہیں کہ اس شخص کو نہیں کھا سکتے آپ، خبردار کہ یہاں آ گئے۔ اور اگر استغفار کم ہو، دعا کمزور ہو، صدقہ اور خیرات میں کمی ہو تو یہ شکست کھا کے نیچے گر جاتی ہے اور وہ آدمی پر نازل ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 کام ایسے ہیں جس میں کثرت ضروری ہے، ایک استغفار میں اور دوسرے زمزم پینے میں۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں زمزم صرف پینا نہیں ہوتا، زمزم تو تزلو کا لفظ ہے۔ تزلو کا معنی تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اتنے زمزم کسی نے پیا کہ باقاعدہ منہ سے واپس نکلنے لگا، اتنا زیادہ پیے گا تب جڑ سے بیماری کٹے گی، تمام تکالیف دور ہو جائے گی۔ چند گھونٹ وہ تو تبرک ہے، ثواب ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن زمزم جس حدیث میں وعدہ ہے بیماری اور تکلیف دور کرنے کا، اس میں لفظ آیا ہے وَمَن تَزَلَّعَ بِهِ، تزلو کے معنی ہے اتنا پینا رچ پچ کے کہ بس اور نہیں پی سکتے ورنہ منہ سے واپس آنا۔ یہ تب ہو سکتا ہے کہ آدمی وہاں چاہے زمزم پر موجود ہو۔ لا علاج بیماریاں، بالکل جان لیوا بیماریاں ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے تزلو کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح استغفار کی بھی کثرت ضروری ہے کہ اٹھتے بیٹھتے استغفار کیے جائے۔ ہم نے اپنے اساتذہ اور مشائخ سے سنا ہے کہ ہمارے اس گناہگار اوقات میں اور اس تکلیف کی زندگی میں کم از کم 500 مرتبہ ورنہ 1000 ڈیلی روزانہ استغفار ہونا چاہیے ہر شخص کی، تب مطلوبہ دعائیں قبول ہوگی اور مرادیں نصیب ہوگی اور بلاؤں سے نجات ملے گی۔ سید الاستغفار بھی یاد کر لی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار میں ایک استغفار ایسا ہے جو سب کا سردار ہے۔ وہ استغفار چند جملے ہیں، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کبھی کبھی وہ تقسیم کر دیتے ہیں ثواب کے لیے، مختلف جگہوں میں لکھا ہوتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بخاری میں ہے اگر صبح پڑھو شام تک مر گیا ایمان و یقین پر مرے گا، شام کو پڑھو صبح تک مر گیا ایمان و یقین، تو بھئی مرنا تو ہے، ایک لمحے میں تو مرنا ہے، کوئی گھڑی تو ہوگی ہو۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ باقاعدہ بشارت ہے کہ موت ایمان پر آ رہی ہے۔ اور جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات استغفاروں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔